بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ہیلتھ ہب 786۔ خوش آمدید ہمارے چینل پہ آمد کا شکریہ۔ واٹ از تھائرائڈ گلینڈ؟ تھائرائڈ غدود کیا ہے؟ اس کی تعریف۔ تھائرائڈ گلینڈ جسم میں موجود غدودوں میں سے ایک غدود ہے جو گردن کی جڑ میں پایا جاتا ہے۔ یہ تتلی نما شکل کا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہارمون ہے جو کئی اہم ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ یہ گلینڈ عام طور پر جسمانی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس گلینڈ کی کارکردگی میں خرابی سے جسم کے نظام میں کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ غدود ضرورت سے زیادہ کام کرنے لگ جائے تو اس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نظام میں انہضام خراب ہونے لگتا ہے اور اکثر و بیشتر بدہضمی سی محسوس ہوتی ہے اور جسمانی توانائی میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ اگر اس کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو یہ دل کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے اور دل اپنا کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، یعنی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے اور وزن بھی تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ گلینڈ ضرورت سے کم کام کرنے لگ جائے تو جسم میں انتہائی کمزوری محسوس ہوتی ہے، مریض بے چینی محسوس کرتا ہے، یعنی کہ اضطرابی کیفیت محسوس ہوتی ہے، دل کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، خواتین میں ایام کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جسم پہ بہت موٹاپا آ جاتا ہے، یعنی وزن بہت بڑھ جاتا ہے۔ تھائرائڈ غدود کے مسائل بہت عام ہیں۔ 80% سے زیادہ افراد اس مسئلے کا شکار ہیں اور ان میں زیادہ تر تعداد خواتین کی ہے۔ تھائرائڈ کی بیماری بہت سی دوسری پیچیدہ بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے، جن میں جوڑوں کا درد اور شوگر جیسے مسائل عام ہیں۔ تھائرائڈ کی خرابی کی بہت سی علامات ہیں، جن میں تھکاوٹ محسوس کرنا، وزن کا تیزی سے بڑھنا یا کم ہونا، قبض رہنا، ڈپریشن ہونا، ناخنوں کا ٹوٹنا، حرکات اور سوچ کا سست ہو جانا، پٹھوں میں درد اور کمزوری محسوس ہونا، سر درد رہنا، گلے کا خراب رہنا اور درد کرنا، قد کا نہ بڑھنا، چہرے اور جسم پر غیر ضروری بالوں کا آ جانا اور ان بالوں کا سخت ہونا۔ سر کے بالوں کا گرنا اس کی واضح نشانی ہے۔ عورتوں اور مردوں کے پوشیدہ امراض، عورتوں میں حمل نہ ٹھہرنا اور اگر حمل ٹھہر جائے تو اس میں بہت سی پیچیدگیوں کا پیدا ہونا، یعنی کہ اسقاط ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ وجوہات۔ تھائرائڈ کی بیماری کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ آیوڈین کی کمی ہونا ہے۔ یہ کمی پیدائشی طور پر بھی ہو سکتی ہے، جو ذہنی معذوری کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر جسم کو مناسب مقدار میں آیوڈین نہ ملے تو اس سے گلڑ یعنی گوئٹر کا مرض ہو سکتا ہے، جس میں تھائرائڈ پھول جاتا ہے اور حلق سوجا ہوا محسوس ہوتا ہے، جسے گلینڈ کی سوزش کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس سے گلے کا کینسر بھی بن جاتا ہے۔ اس کی دوسری اہم وجوہات غذائیت بخش اجزاء مثلاً وٹامنز اور آئرن وغیرہ کی کمی ہے، جس سے تھائرائڈ گلینڈ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ان صحت بخش غذاؤں کا استعمال کیا جائے جو غذائیت سے بھرپور ہوں۔ مثال کے طور پر مچھلی، پیاز، لہسن وغیرہ میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو تھائرائڈ کے کام کو معمول پر لانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم اور وٹامنز بھی اچھی مقدار میں استعمال کرنے چاہیے۔ تھائرائڈ کے مریض کو جن غذاؤں کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، ان میں ہر طرح کا ریفائنڈ آئل یعنی کوکنگ آئل، گوبھی، بند گوبھی، پالک، شکرکندی، اسٹرابیری، ناشپاتی اور مونگ پھلی شامل ہیں۔ ان غذاؤں کا استعمال
آپ کے جسم میں آیوڈین کو جذب کرنے میں مدد نہیں کرتا۔ چونکہ آیوڈین ایک اہم منرل ہے جو تھائرائیڈ کی بہتر کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ایسی غذاؤں کا استعمال بالکل بھی نہ کریں جن سے آپ کے جسم میں آیوڈین میں کمی واقع ہو۔ اسی طرح آٹے کی روٹی کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے، کیونکہ آٹے میں موجود گلوٹن ہماری تھائرائیڈ گلینڈ کے لیے دی جانے والی میڈیسن کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ کچھ مخصوص فیٹس جیسے کہ مکھن، مارجرین، چھوٹے اور بڑے گوشت میں موجود چکنائی سے پرہیز ضروری ہے۔ اسی طرح بیکری سے بنی ہوئی اشیاء اور ڈبوں میں پیک فوڈز کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ان اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں جو تھائرائیڈ کے مرض میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال کرنا بھی بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے جسم میں میٹابولزم کا عمل تیز ہونے سے وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ کافی سے پرہیز کرنا بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پر ناشتے سے پہلے کافی بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی علامت محسوس کریں اور وہ مستقل طور پر برقرار رہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں۔ تھائرائیڈ گلینڈ کا مرض تشخیص ہو جانے کی صورت میں اپنے مرض کے مطابق ادویات و علاج تجویز کروائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپو تھائرائیڈزم کی بیماری پر ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔